ہماری یہ کوشش اور خواہش ہے میری ذاتی طور پر بھی کہ یکم ربیع الاول تو چلے گزر گیا، آج سے ہی ہم یہ عہد کریں، بالخصوص میری ملت کے نوجوان، کہ ہم نے روزانہ ابل تو ساری زندگی کا معمول ہو، نہیں تو کم از کم ربیع النور شریف کا مہینہ، کم از کم 12 ربیع الاول شریف تک ہم نے کثیر تعداد میں حضور پہ درود پڑھنا۔ کوئی ڈیمانڈ غلط تو نہیں میری؟ جی ایسا ہو سکتا ہے نا جی؟ کریں گے آپ انشاءاللہ؟ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ہماری جو محفل پاک، مرکزی محفل پاک جامع مسجد موتی میں ہو، آپ نے سارا درود پاک لکھوانا ہے۔ میری خواہش ہے وہ کروڑوں میں ہو۔ کیسا ہو جی؟ کروڑوں میں ہو۔ اور بھئی جب کسی کو کثرت سے یاد کیا جائے نا، دنیا دار بھی ہو تو وہ بھی کبھی کبھی یاد کر ہی لیتا ہے۔ تو پھر ہمارے آقا تو ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہم جب کثرت سے درود پڑھیں گے نا تو درود والا نبی ہمیں بھی کبھی سلام کا جواب دے گا۔ تو اگر حضور نے کہہ دیا جا تجھ پر بھی سلامتی ہو، سبحان اللہ، پھر کیا کرے گا نیلا پیلا اور کالا جادو، اور کیا کرے گا حسد، اور کیا کرے گی نظر بد؟ کچھ بھی اثر نہیں ہوگا جب رسول اللہ نے فرما دیا جا تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ تو 12 ربیع الاول شریف کی محفل پاک میں آپ نے وہ درود پاک لکھوانا ہے۔ وہ کثیر تعداد میں ہوگا تو حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کریں گے کہ سونیا ہم نے اپنی وسعت کے مطابق پڑھا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ ہم اکیلے کا اگر نام بھی نام لے سکے، حضور آپ تو جانتے ہیں، سونیا آپ تو جانتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں۔ تو یقیناً درود پاک کے برکات ایسے ہیں۔ میں نے کہا ایک موقع پر کہ جتنی کتابیں درود پاک کے فضائل پر لکھی گئی ہیں کسی اور موضوع پر نہیں لکھی گئی، اور درود پاک حقیقتاً انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے۔ آج بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو، کسی دوست کو بلاتا ہے، کسی کے پاس چلا جاتا ہے، یاروں کی محفل میں بیٹھتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا دوست ہے جب یار بھی قبر میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، جب یار بھی قبر میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اس وقت وہ یاری کام آتی ہے جو درود پاک کی نسبت کی وجہ سے مدینے والے سے بنی ہوتی ہے، مدینے والے سے بنی ہوتی، وہ یاری کام آتی ہے۔ تو جب قبر میں مدینے والے کا دیدار ہوتا ہے نا تو عاشق کی تو روٹین ہے کہ وہ حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ جب سرکار کا دیدار ہوتا ہے تو پھر کام تو نہیں بھولتا، وہ وہی کرتا ہے۔ جب وہ کرتا ہے تو پھر اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں آ جاؤ، اس سے سوال کیا کرتے ہو؟ یہ درود والے کو بھی جانتا ہے اور درود والے کو پہچانتا بھی ہے۔ پھر کتنا مزہ آئے گا جب میری اور آپ کی قبر میں محبوب کا دیدار ہوگا، محبوب کا دیدار ہوگا، اور سونےو محبوب کا دیدار ہوگا، آقا کا دیدار ہوگا۔ جس کی خاطر کائنات بنی وہ محبوب قبر میں آئے گا۔ مجھے یہ بتائیں پھر قبر کتنی سونی ہو جائے، کتنی اعلیٰ۔ کبھی تصور میں بیٹھ کے یہ جملہ سوچئے گا کہ یار جب میں مروں گا تب میری قبر میں میرے بچے، میرے والدین، بہن بھائی سب چھوڑ کے آ جائیں گے۔ کچھ تو جنازے کے بعد آ جاتے ہیں، کچھ روٹی کھلانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جب قبر میں مجھے لٹا دیا جائے گا، میرے اوپر سلیٹیں رکھ کے اور اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، ذرہ برابر بھی ہوا کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس سخت وقت میں، کڑے وقت میں کون آئے گا؟ تو دل جواب دے گا وہاں آمینہ کا لال آئے گا، اور وہاں محبوب کائنات آئیں گے، وہاں حضور رحمت کائنات آئیں گے، وہاں ابو بکر کے آقا مولا ہوں گے، فاروق اعظم کے ماوا و مرجع ہوں گے، عثمان غنی کے آقا مولا اور مولا علی کے ویر حضرت رسول اکرم کی ذات ہوگی، حسنین کریمین کے نانا ہوں گے، سیدہ کائنات کے بابا ہوں گے۔ حضور میری قبر میں آئیں گے یا مجھے حضور کا دیدار کروایا جائے گا؟ تو یہ بتائیں پھر موت سے ڈر لگے گا؟ نہیں لگے، کیونکہ رسول اللہ تو جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ میری اور آپ کی قبر میں یہ لمحات سوچ کے نا بندہ تنہائی میں بیٹھ کے، وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اور بندہ بیٹھا بھی اکیلا ہے لیکن محفل میں بیٹھا ہے، بندہ تنہا بھی ہے لیکن مجلس میں ہے،
کہا وہ ایک ہی صورت ہے، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے ساتھ کہ ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بیک آئی، اور بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ اور اگر حضور اس سے پہلے کرم فرما دیں، اس سے پہلے کرم فرما دیں اگر سرکار، تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ سرکار اگر اس سے پہلے کرم فرما دیں، اسرائیل آ جائے روح لینے کے لیے، قبض کرنے کے لیے، اور حضور کا جمال سامنے نظر آ رہا ہو، تو کیا جاں کنی کے وقت کوئی سختی محسوس ہوگی؟ جی آخری بات عرض کروں گا، حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات عورتوں کے درمیان سے گزرے، عورتوں نے انگلیاں کاٹی، قرآن ہے نا جی؟ اور اگر حضرت یوسف کے حسن پہ عورتیں انگلیاں کاٹ سکتی ہیں، تو جس کا حسن یوسف سے بھی اعلیٰ ہو، تو جاں کنی کا وقت ہو، سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو، تو پھر کیا جاں کنی کی تکلیف محسوس ہوگی؟ بس ایسا کام کر کے وہ ربط ایک ہی قائم ہوگا کہ دن ہو یا رات مدینے والے کی ذات پہ درود پڑھیں، اس کے ثمرات یہ ہوں گے کہ اللہ کا محبوب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ میلاد ہم نے منانا ہے، لیکن اس طرز پہ منانا ہے کہ مناؤ جشن بہاراں تم اس اہتمام کے ساتھ، کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے۔ ہم نے کوشش کی ہے کسی کے دل آزاری نہ ہو، ہم تسلی سے بات کریں، لیکن دنیا میں حسد کا علاج نہیں۔ اگر کسی کو حسد ہے تو بھئی اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔